السلام علیکم۔ آج ہم اپنی فصل نمبر 3 علامات اسم شروع کریں گے، لیکچر نمبر 5۔ اب اسم کی علامات کیا ہوتی ہیں جن سے ہم ان کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یا تو کسی ورڈ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو تو وہ اسم کی علامت ہے، جیسے الحمد، شروع پہ الف لام آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، حرف جر اس کے شروع میں ہو، حرف جر اس کے شروع میں، جیسے بی حرف جارہ میں سے ہے تو یہ شروع پہ آ رہا ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اسم ہے۔ اب تنوین اس کے آخر میں ہو، کسی بھی ورڈ کے آخر میں تنوین ہو تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، اسم ہے۔ اسم کی علامات میں سے ہے کہ تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن، قائمن، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں، اسم ہے۔ اب فورتھ نمبر کیا ہے، ٹوٹل 11 ہیں ہمارے پاس علامات اسم، مسند الیہ ہو۔ دوسرا ہے، پانچواں ہے مضاف ہو۔ مضاف کیا ہوتا ہے، جس کو دوسرے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، جیسے غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو غلام مضاف ہے، تو یہ مضاف ہمارے پاس غلام مضاف اور زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ مصغر، مصغر ہوتا ہے کسی چیز کی چھوٹائی یا حقارت بیان کرنا، جیسے قریشن، قریش کے رہنے والے، ٹھیک ہے، یا قریشی۔ آگے ہے منسوب، کسی چیز کو یا اور تشدید لگا کر اپنی طرف نسبت کرنا، بغدادی، بغداد کا رہنے والا، ہندی، ہند کا رہنے والا۔ آخر پہ یا شد لگا کر منسوب کسی چیز کی طرف اس کا نسب یا کسی چیز کی طرف اس کو ریلیٹ کرنا۔ تثنیہ، دو ہو یا جمع یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب تثنیہ کے آخر میں آنی، الف اور نون لگا ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جمع ہو، جیسے رجالن۔ موصوف، موصوف کیا ہوتا ہے، موصوف کوئی ورڈ ہوتا ہے اور آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ رجل مرد، آگے کریمن، کیسا مرد ہے، کریم، بہت زیادہ کریم مرد ہے، تو یہ آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ رجل موصوف ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کس چیز کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے۔ اس کی کیسے ہو جائے گی، رجل موصوف، کریم صفت، موصوف صفت مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے تائے متحرک، اس سے ملی ہوئی ہو، یہ آخر پہ تائے متحرک آ رہی ہے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے جو صیغے تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اب مطلب کام فعل ایک ہوگا لیکن کرنے والے دو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں، وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، فعل کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ جیسے فعل، ان دو مردوں نے کیا، یا فعلانی، وہ دو مرد کرتے ہیں، ایسے ہی فعلو اور یا فعلون۔ یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیا، کام تو ایک ہی ہے مگر کرنے والے دو مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کام ایک ہے لیکن کرنے والے دو مرد ہیں، کام ایک ہے، کرنے والے دو مرد ہیں یا زیادہ مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے علامات فعل۔ آپ لوگوں کو اگر نہ سمجھ میں آئے تو ضرور نیچے بتائیے گا کہ آپ کا پڑھانے کا میتھڈ یا اسٹائل صحیح نہیں ہے، تو پھر میں اس کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کروں گی۔ علامات فعل کیا ہے، اب 3 ورڈ ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنے، اگر وہ کسی بھی ورڈ کے شروع میں آ رہے تو وہ فعل کی علامت ہے، قد، سین اور سوف۔ سیضرب، قد ضرب، سوف یضرب، یہ 3 ورڈ ہیں جو فعل کی علامت میں سے ہیں۔ یا حرف جزم داخل ہو آخر پہ، یا ضمیر متصل ہو یعنی ضمیر ملی ہوئی ہو، تو ضمیر اس کے اندر ہے، ملی ہوئی ہے اور ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو ملی ہوئی ہو۔ آخر میں تائے ساکن ہو، یہ تا ساکن ہے، یہ بھی ہمارے پاس کس چیز کی علامت ہے، فعل کی۔ امر ہو یعنی کسی کام کا حکم دیا جائے تو وہ بھی ہمارے پاس فعل کی علامت ہے، اور نہیں کسی کام سے روکا جائے تو وہ بھی فعل کی علامت میں سے ہے۔ علامات حرف کیا ہے، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے،
نہ اس میں کوئی بھی اسم کی علامت ہو اور نہ ہی فعل کی علامت ہو، اور جو حرف ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دو الفاظ کے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ربط کا کام دیتا ہے۔ حرف کبھی بھی اکیلا نہیں آئے گا، ہمیشہ کسی بھی اسم یا فعل کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اکیلا آ جائے، جیسے میں کہہ دوں فی، اس کا مطلب ہے میں، اکیلا تو ہمیں اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ کیا میں، تو یہ ہمیشہ اسم اور فعل کے ساتھ آتے ہیں اور ربط دینے کا کام دیتے ہیں۔ جیسے زید فی الداری، یہ دیکھیں زید ہمارے پاس مبتدا تھا، فی حرف جار ہے اور داری مجرور، تو فی ہمارے پاس کبھی بھی اکیلا نہیں آئے گا، ہمیشہ اسم اور فعل کے درمیان میں آتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل ہوتا ہے یا دو فعل ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ختم میں ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔